میں نے کہانیوں اور اتہاسوں میں تقدیر کے الٹ پھیر کی عجیب و غریب داستان پڑھی ہے۔ شاہ کو بھیک مانگا اور بھیک مانگے کو شاہ بنتے دیکھا ہے۔ تقدیر ایک چھپا ہوا بھید ہے۔ گالیوں میں ٹکڑے چنتی ہوئی عورتیں سونے کے سنگھاسن پر بیٹھ گئی اور وہ ایشوریہ کے متوالے جن کے اشارے پر تقدیر بھی سر جھکاتی تھی، آن کی شان میں چیل کووں کا شکار بن گئے۔ پر میرے سر پر جو کچھ بیتی اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ ان گھٹناؤں کو آج یاد کرتی ہوں جو رینگتے رہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اب تک میں کیوں اور کیوں کر زندہ ہوں۔ سوندریہ لالساؤں کا سروت ہے۔ میرے دل میں کیا لالسائیں نہ تھیں، پر نشٹر بھاگیہ کے ہاتھوں میں مٹی۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ آدمی جو میری ایک ایک ادا پر قربان ہوتا تھا، ایک دن مجھے اس طرح ذلیل اور برباد کرے گا۔ آج 3 سال ہوئے جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا۔ اس وقت یہ ایک ہرا بھرا چمن تھا۔ میں اس چمن کی بلبل تھی، ہوا میں اڑتی تھی، ڈالیوں پر چہکتی تھی، پھولوں پر سوتی تھی۔ سعید میرا تھا، میں سعید کی تھی۔ اس سنگ مرمر کے حوض کے کنارے ہم محبت کے پاسے کھولتے تھے۔ تم میری جان ہو، میں ان سے کہتی تھی، تم میرے دلدار ہو۔ ہماری جائیداد لمبی چوڑی تھی، جوانی کی کوئی فکر، زندگی کا کوئی غم نہ تھا۔ ہمارے لیے زندگی سشریر آنند ایک اننت چاہ اور بہار کا طلسم تھی جس میں مرادیں کھلتی تھیں اور خوشیاں ہنستی تھیں۔ زمانہ ہمارے ایک چھاؤں پر چلنے والا تھا، آسمان ہماری بھلائی چاہتا تھا اور تقدیر ہماری ساتھی تھی۔ ایک دن سعید نے آ کر کہا، میری جان، میں تم سے ایک ونتی کرنے آیا ہوں۔ دیکھنا ان مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر انکار کا حرف نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری ملکیت، ساری جائیداد تمہارے نام چڑھوا دوں۔ میرے لیے تمہاری محبت کافی ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں اپنی حقیقت کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دروازے کا فقیر بن کر رہوں۔ تم میری نور جہاں بن جاؤ، میں تمہارا سلیم بنوں گا اور تمہاری مونگے جیسی ہتھیلی کے پیالوں پر عمر بسر کروں گا۔ میری آنکھیں بھر آئیں، خوشیاں چوٹی پر پہنچ کر آنسو کی بوند بن گئی۔ پر ابھی پورا سال بھی نہ گزرا تھا کہ مجھے سعید کے مزاج میں کچھ تبدیلی نظر آنے لگی۔ ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا بدمزگی نہ ہوئی تھی، مگر اب وہ سعید نہ تھا جسے ایک لمحے کے لیے بھی میری جدائی دور تھی۔ وہ اب رات کی رات غائب رہتا۔ اس کی آنکھوں میں پریم کی وہ امنگ نہ تھی، نہ اندازوں میں وہ پیاس، نہ مزاج میں وہ گرمی۔ کچھ دنوں تک اس روکھے پن نے مجھے خوب رلایا۔ محبت کے مزے یاد آ کر تڑپا دیتے۔ میں نے پڑھا تھا کہ پریم امر ہوتا ہے۔ کیا وہ سروت اتنی جلدی سوکھ گیا؟ نہیں، وہ اب کسی دوسرے چمن کو شاداب کرتا تھا۔ آخر میں اس سعید سے آنکھیں چرانے لگی، بے دلی سے نہیں، صرف اس لیے کہ اب مجھے اس سے آنکھیں ملانے کی تاب نہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی محبت کے ہزاروں کرشمے نظروں کے سامنے آ جاتے اور آنکھیں بھر آتی۔ میرا دل اب بھی اس کی طرف کھینچتا تھا۔ کبھی کبھی
بے اختیار جی چاہتا کہ اس کے پیروں پر گروں اور کہوں، میرے دلدار، یہ بے رحمی کیوں؟ کیا تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے؟ مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ لیکن اس سوابھیمان کا برا ہو جو دیوار بن کر راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے دل میں بھی محبت کی جگہ حسد نے لے لی۔ نراشا کے دھیرے نے دل کو تسکین دی۔ میرے لیے سعید اب بیتے ہوئے بسنت کا ایک بھولا ہوا گیت تھا۔ دل کی گرمی ٹھنڈی ہو گئی، پریم کا دیپک بجھ گیا۔ یہی نہیں، اس کی عزت بھی میرے دل سے رخصت ہو گئی۔ جس آدمی کے پریم کے پوتر مندر میں میل بھرا ہوا، وہ ہرگز اس یوگیہ نہیں کہ میں اس کے لیے ڈھولوں اور مروں۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے کمرے میں پلنگ پر پڑی ایک قصہ پڑھ رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک سندر استری میرے کمرے میں آئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کمرہ جگمگا اٹھا۔ روپ کی جیوتی نے در و دیوار کو روشن کر دیا۔ گویا ابھی سفیدی ہوئی ہی اس کی النکرت شوبھا، اس کا کھلا ہوا پھول جیسا لبھانا چہرہ، اس کی نشیلی مٹھاس، کسی تعریف کرو مجھ پر ایک رعب سا چھا گیا۔ میرا روپ کا گھمنڈ دھول میں مل گیا۔ میں آشچर्य میں تھی کہ یہ کون رمنی ہے اور یہاں کیوں آئی؟ بے اختیار اٹھی کہ اسے ملوں اور پوچھوں کہ سعید بھی مسکراتا ہوا کمرے میں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ رمنی اس کی پریمکا ہے۔ میرا گرو جاگ اٹھا۔ میں اٹھی ضرور، پر شان سے گردن اٹھائے ہوئے آنکھوں میں حسن کے رعب کی جگہ گھرنا کا بھاو آ بیٹھا۔ میری آنکھوں میں اب وہ رمنی روپ کی دیوی نہیں، ڈسنے والی ناگن تھی۔ میں پھر چارپائی پر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر سامنے رکھ لی۔ وہ رمنی ایک چھن تک کھڑی میری تصویروں کو دیکھتی رہی، تب کمرے سے نکلی۔ چلتے وقت اس نے ایک بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، جن کی کرنوں میں ہنسا پرتیشودھ کی لالی جھلک رہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، سعید اسے یہاں کیوں لایا؟ کیا میرا گھمنڈ توڑنے کے لیے؟ جائیداد پر میرا نام تھا، پر وہ کیول ایک بھرم تھا۔ اس پر ادھیکار پوری طرح سعید کا تھا۔ نوکر بھی اسی کو اپنا مالک سمجھتے تھے اور اکثر میرے ساتھ ٹھٹائی سے پیش آتے۔ میں صبر کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ جب دل میں امنگیں نہ رہی تو پیڑا کیوں ہوتی؟ ساون کا مہینہ تھا، کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور رمجھم بوندیں پڑ رہی تھیں۔ باغیچے پر حسد کا اندھیرا اور سیاہ درختوں پر جگنوؤں کی چمک ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کہ ان کے منہ سے چنگاریاں جیسی آہیں نکل رہی ہیں۔ میں دیر تک حسد کا یہ تماشا دیکھتی رہی۔ کیڑے ایک ساتھ چمکتے تھے اور ایک ساتھ بجھ جاتے تھے، گویا روشنی کی باڑیں چھوٹ رہی ہیں۔ مجھے بھی جھولا جھولنے اور گانے کا شوق ہوا۔ موسم کی حالتیں حسد کے مارے ہوئے دلوں پر بھری اپنا جادو کر جاتی ہیں۔ باغیچے میں ایک گول بنگلہ تھا۔ میں اس میں آئی اور براگدے کی ایک کڑی میں جھولا ڈلوا کر جھولنے لگی۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ نراشا میں بھی ایک آدھیاتمک آنند ہوتا ہے، جس کا حال اسی کو نہیں معلوم جس کی اچھا پورن ہے۔ میں چاو سے ملہار گانے لگی۔ ساون وِرہ اور شوک کا مہینہ ہے۔ گیت میں ایک ویوگی ہردے کی گاتھا کی کتھا ایسے درد بھرے شبدوں بیان کی گئی تھی کہ بربس آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔
اتنے میں باہر سے ایک لالٹین کی روشنی نظر آئی۔ سعید اور حسینہ دونوں چلے آ رہے تھے۔ حسینہ نے میرے پاس آ کر کہا، آج یہاں ناچ رنگ کی محفل سجے گی اور شراب کے دور چلیں گے۔ میں نے گھرینا سے کہا، مبارک ہو حسینہ، بارہ ماسے اور ملہار کی تانیں اڑیں گی، سازندے آ رہے ہیں۔ میں شوق سے، حسینہ تمہارا سینہ حسد سے چاک ہو جائے گا۔ سعید نے مجھ سے کہا، زبیدہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، یہ اس وقت آپے میں نہیں ہے۔ حسینہ نے میری طرف لال لال آنکھیں نکال کر کہا، میں تمہیں اپنے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ مجھے پھر ضبط نہ رہا، اکڑ کر بولی، اور میں کیا سمجھتی ہوں کہ ایک کتیا دوسرے کی اگلی ہوئی ہڈیاں چچوڑتی پھرتی ہے۔ اب سعید کے بھی تیور بدلے، میری طرف بھیانک آنکھوں سے دیکھ کر بولا، زبیدہ تمہارے سر پر شیطان تو نہیں سوار ہے؟ سعید کا یہ جملہ میرے جگر میں چبھ گیا۔ میں تڑپ اٹھی۔ جن ہونٹوں سے ہمیشہ محبت اور پیار کی باتیں سنی ہو، انہی سے یہ زہر نکلے، اور بالکل بے قصور۔ کیا میں ایسی ناچیز اور حقیر ہو گئی ہوں کہ ایک بازارو عورت بھی مجھے چھیڑ کر گالیاں دے سکتی ہے اور میرا زبان کھولنا منع؟ میرے دل میں سال بھر سے جو بخار ہو رہا تھا وہ اچھل پڑا۔ میں جھولے سے اتر پڑی اور سعید کی طرف شکایت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شیطان میرے سر پر سوار ہو یا تمہارے سر پر، اس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو۔ سعید، میں تم کو اب تک شریف اور غیرت والا سمجھتی تھی، تم خود کر سکتے ہو۔ بے وفائی کی اس کا ملالہ مجھے ضرور تھا، مگر میں نے سپنے میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ تم غیرت سے اتنے خالی ہو کہ حیا فروش عورت کے پیچھے مجھے اس طرح ذلیل کرو گے۔ اس کا بدلہ تمہیں خدا سے ملے گا۔ حسینہ نے تیز ہو کر کہا، تو مجھے حیا فروش کہتی ہے؟ میں بے شک کہتی ہوں سعید، اور میں بے غیرت ہوں۔ میں بے شک بے غیرت ہی نہیں، سودے باز، مکار، پاپی، سب کچھ۔ یہ الفاظ بہت گھناونے ہیں، لیکن میرے غصے کے اظہار کے لیے کافی نہیں۔ میں یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ یکایک سعید کیلمبے تگڑے ہٹے کٹے نوکر نے میری دونوں باہیں پکڑ لی اور پلک مارتے بھر میں حسینہ نے جھولے کی رسیاں اتار کر میری برآمدے کے ایک لوہے کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اس وقت میرے دل میں کیا خیال آ رہے تھے یہ یاد نہیں، پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تینوں انسان نہیں، یمدوت ہیں۔ غصے کی جگہ دل میں ڈر سما گیا تھا۔ اس وقت اگر کوئی روبی طاقت میرے بندھنوں کو کاٹ دیتی، میرے ہاتھوں میں آبدار خنجر دے دیتی، تو بھی زمین پر بیٹھ کر اپنی ذلت اور بے کسی پر آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتی۔ مجھے خیال آیا تھا کہ شاید خدا کی طرف سے مجھ پر قہر نازل ہوا ہے، شاید میری بے نوازی اور بے دینی کی یہ سزا مل رہی ہے۔ میں اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ ڈال رہی تھی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی جس کی یہ سزا ہے۔ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر تینوں صورتیں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سمجھا میری سزا ختم ہوئی، لیکن کیا یہ سب مجھے یوں ہی بندھا رکھیں گے؟ لونڈیاں مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کہیں؟ نہیں، اب میں اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ رسیاں کھول کر کھا لوں، مگر افسوس مجھے معلوم تھا کہ ابھی تک
جو میری گتی ہوئی ہے وہ آنے والی بے رحمیوں کا صرف بیانہ ہے۔ میں اب تک نہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹا آدمی کتنا بے رحم، کتنا قاتل ہے۔ میں اپنے دل سے بحث کر رہی تھی کہ اپنی اس ذلت مجھ پر کہاں تک ہے۔ اگر میں نے حسینہ کی ان دل جلانے والی باتوں کو زبان نہ دیتی تو کیا یہ نوبت نہ آتی؟ آتی، اور ضرور آتی۔ وہاں کالی ناگن مجھے ڈسنے کا ارادہ کر کے چلی تھی، اس لیے اس نے ایسے دل دکھانے والے لہجے میں ہی بات شروع کی تھی۔ میں غصے میں آ کر اس کو لعن طعن کروں اور اسے مجھے ذلیل کرنے کا بہانہ مل جائے۔ پانی زور سے برسنے لگا، بوچھاروں سے میرا سارا شریر تر ہو گیا تھا۔ سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ میں کان لگائے سن رہی تھی کہ اندر کیا مسکوٹ ہو رہی ہے، مگر مہک کی سنسناہٹ کے کارن آوازیں صاف نہ سنائی دیتی تھیں۔ اتنے لالٹین پھر سے برآمدے میں آئی اور تینوں اراولی صورتیں پھر سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب کی اس خون پری کے ہاتھوں میں ایک پتلی سی کمچی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر میرا خون سرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون پینے والی وحشت، ایک قاتل پاگل پن دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، بیگم صاحب، میں تمہاری بدزبانیوں کا ایسا سبق دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ساری عمر یاد رہے، اور میرے گرو نے بتلایا ہے کہ کمچی سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے والا اور کوئی سبق نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے میری پیٹھ پر ایک کمچی زور سے ماری۔ میں تلملا گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی نے پیٹھ پر آگ کی چنگاری رکھ دی۔ مجھے ضبط نہ ہو سکا۔ ماں باپ نے کبھی پھول کی چھری سے بھی نہ مارا تھا۔ زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ سوابھیمان، لجا سب لپت ہو گئی۔ کمچی کی ڈراؤنی اور روشن اصلیت کے سامنے اور بھاونائیں غائب ہو گئی۔ ان ہندو دیویوں کا دل شاید لوہے کے ہوتے ہوں گے جو اپنی آن پر آگ میں کود پڑتی تھیں۔ میرے دل پر تو اس وقت یہی خیال چھایا ہوا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا ہو۔ سعید تصویر کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ میں اس کی طرف فریاد کی آنکھوں سے دیکھ کر بڑے بنتی کے سور میں بولی، سعید، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے بچاؤ، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں۔ تم مجھے زہر دے دو، خنجر سے گردن کاٹ لو، لیکن یہ مصیبت سہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ ان دل زویوں کو یاد کرو، میری محبت کو یاد کرو، اس کے صدقے اس وقت مجھے اس عذاب سے بچاؤ، خدا تمہیں اس کا انعام دے گا۔ سعید ان باتوں سے کچھ پگھلا، حسینہ کی طرح ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولا، زرینہ، میرے کہنے سے اب جانے دو، میری خاطر سے اس پر رحم کرو۔ زرینہ تیر بدل کر بولی، تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں، گالیاں نہیں برداشت کر سکتی۔ سعید، کیا ابھی تمہارے خیال میں گالیوں کی کافی سزا نہیں ہوئی؟ زرینہ، تب تو اپنے میری عزت کی خوب قدر کی۔ میں نے رانیوں سے چلمچیاں اٹھوائی ہیں، یہ بیگم صاحبہ ہے کس خیال میں اسے اگر کچھ چھری سے کاٹوں تب بھی اس کی بدزبانیوں کی کافی سزا نہ ہوگی۔ سعید، مجھ سے اب یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا۔ زرینہ، آنکھیں بند کر لو۔ سعید، زرینہ، غصہ نہ دلاؤ، میں کہتا ہوں اب انہیں معاف کرو۔ زرینہ نے سعید کو ایسی حقارت بھری آنکھوں سے دیکھا گویا وہ اس کا غلام ہے۔ خدا جانے اس پر اس نے کیا منتر مار دیا تھا کہ اس میں خاندانی غیرت اور برائے انسانیت کا ذرا بھی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے غصے جیسے مردناک جذبے کے قابل ہی نہ سمجھتی تھی۔
होलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं। रूप होलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों ना हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम से ही किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना, तो यह कमजी हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ। गुस्सा उतर जाएगा, इसका यही इलाज है। जरीना, फिर वही मजाक। जरीना, नहीं, मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया मगर मालूम नहीं जरीना को क्या सुविधा पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमजी को तोड़ न फेंके। कमजी हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसे बेदर्द ने मुझे बेतहाशा कमजियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी, उसके पैरों पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम न आता था। सईद काठ के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरे बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाते। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमजी को मुझ पर रहम आ गया। वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहां से रुखसत हो गई। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियां खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल फफोले उससे कहीं ज्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोलों से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए जगह बाकी न रही थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरती देखती तो मुझे हंसी आती। किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक जबरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरज़ू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। उस इंतहाई ज़िल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानून सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरू, यह पमाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जन्नत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं ताकि सारे कपड़ों की स्याही इस स्याह दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बियाबान अच्छा नहीं जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी ज़िल्लत को और भी गहरा, आने काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी, कभी दर्द से कर्राहती और कभी इन्हीं ख्यालों में उछलती रही। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पौ फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुद्र में गोते खा चुका हो उसे ताले तलिए का क्या डर?
میں جو در و دیوار سے شرماتی تھی اس وقت شہر کی گلیوں میں بے دھڑک چلی جا رہی تھی۔ چور کہاں، وہیں جہاں ذلت کی قدر ہے، جہاں کسی پر کوئی ہنسنے والا نہیں، جہاں بدنامی کا بازار سجا ہوا ہے، جہاں حیا بکتی ہے اور شرم لوٹتی ہے۔ اس کے تیسرے دن روپ کی منڈی کے ایک اچھے حصے میں ایک اونچے کوٹھے پر بیٹھی ہوئی میں اس منڈی کی سیر کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، نیچے سڑک پر آدمیوں کی ایسی بھیڑ تھی کہ کندھے سے کندھا چھچلتا تھا۔ آج ساون کا میلہ تھا، لوگ صاف ستھرے کپڑے پہنے قطار کی قطار دریا کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے بازار کی بیش قیمتی جینس بھی آج ندی کے کنارے سجی ہوئی تھی۔ کہیں حسینوں کے جھولے تھے، کہیں ساون کی میت، لیکن مجھے اس بازار کی سیر دریا کے کنارے سے زیادہ پرلطف معلوم ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر کی اور سب سڑکیں بند ہو گئی ہیں، صرف یہی تنگ گلی کھلی ہوئی ہے اور سب کی نگاہیں کوٹھوں کی طرف لگی تھی، گویا وہ زمین پر نہیں چل رہے ہیں، ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں۔ ہاں، پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے اتنا بے دھڑک نہیں پایا، وہ بھی گھورتے ہیں مگر کنکھیوں سے۔ ادھیڑ عمر کے لوگ سب سے زیادہ بے دھڑک معلوم ہوتے تھے، شاید ان کی منشا جوانی کے جوش کو ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ بازار کا کیا تھا، ایک لمبا چوڑا تھیٹر تھا، لوگ ہنسی دل لگی کرتے تھے، لطف اٹھانے کے لیے نہیں، حسینوں کو سنانے کے لیے۔ منہ دوسری طرف تھا، نگاہ کسی دوسری طرف، بس بھاروں اور نقالوں کی مجلس تھی۔ یکا ایک سعید کی فٹر نظر آئی۔ میں روز پر کئی بار سیر کر چکی تھی۔ سعید اچھے کپڑے پہنے اکڑا ہوا بیٹھا تھا، ایسا سجیلا باکا زبان سارے شہر میں نہ تھا۔ چہرے مہرے سے مردانہ پن برستا تھا۔ اس کی آنکھ ایک بار میں میرے کوٹھے کی طرف اٹھی اور نیچے جھک گئی۔ اس کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی، جیسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ کھایا ہو۔ اس نے کوچوان سے کچھ کہا، دم کے دم میں فٹن ہوا ہو گئی۔ اس وقت اسے دیکھ کر مجھے جو دویش پورن پرسنتا ہوئی، اس کے سامنے اس جان لیوا درد کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ میں نے ذلیل ہو کر اسے ذلیل کر دیا۔ یہ کٹار کمچیوں سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس کی ہمت نہ تھی کہ اب مجھ سے آنکھ ملا سکے۔ نہیں، میں نے اسے ہرا دیا، اسے عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا۔ اس کال کوٹری سے اب اس کا نکلنا غیر ممکن تھا، کیونکہ اسے اپنے خاندان کے بڑپن کا گھمنڈ تھا۔ دوسرے دن بھور میں خبر ملی کہ کسی قاتل نے مرزا سعید کا کام تمام کر دیا۔ اس کی لاش اسی باغیچے کے گول کمرے میں ملی، سینے میں گولی لگ گئی تھی۔ 9 بجے دوسری خبر آئی کہ زرینہ کو بھی کسی نے رات کے وقت قتل کر ڈالا، اس کا سر تن زدہ کر دیا تھا۔ بات کو جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں وارداتیں سعید کے ہی ہاتھوں ہوئیں۔ اس نے پہلے زرینہ کو اس کے مکان پر قتل کیا، تب اپنے گھر آ کر اپنے سینے میں گولی ماری۔ اس مردانہ غیر مندی نے سعید کی محبت میرے لیے دل میں تازہ کر دی۔ شام کے وقت میں اپنے مکان پر پہنچ گئی۔ ابھی مجھے یہاں سے گئے ہوئے صرف 4 دن گزرے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برسوں کے بعد آئی ہوں۔ در و دیوار پر حسرت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گھر میں پاؤں رکھا تو بربس سعید کی مسکراتی ہوئی صورت آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مردانہ حسن، وہی باک پن، وہی منوہار کی آنکھیں بے اختیار میری آنکھیں بھر آئیں اور دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل آئی۔ غم اتنا نہ تھا کہ سعید نے کیوں جان دے دی، نہیں، اس کی مجرمانہ بے حسی اور روپ کے پیچھے بھاگنا، ان دونوں باتوں کو میں مرتے دم تک معاف نہ کروں گی۔ غم یہ تھا کہ یہ
پاگل پن اس کے سر میں کیوں سمایا۔ اس وقت دل کی جو کیفیت ہے اس سے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ دنوں میں سعید کی بے وفائی اور بے رحمی کا گھاؤ بھر جائے گا۔ اپنی ذلت کی یاد بھی شاید مٹ جائے، مگر اس کی چند روزہ محبت کا نقش باقی رہے گا۔ اور اب یہ میری زندگی